کیس بغاوت کا کیس یقیناً پاکستان میں حالیہ زمانے کے دوران جو یہ سیاسی ہم ایک افراتفری کا عالم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بڑا شاہکار ایک بہت بڑا کیس تھا. شروع سے کافی ویک لگ رہا تھا یہ کیس اور اس میں مسائل تھے. آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کو مجھے لگ رہا ہے کہ بظاہر کوئی سٹرگل نہیں تھی، کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا کہ اس میں ضمانت شہباز گل کی جو ہے وہ منظور کی جائے، اسی لیے یہ آج یہ ضمانت ہو گئی ان کی. بالکل کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی مخالفین کے خلاف جو سنگین نوعیت کے قوانین کا استعمال کر کے یا جرائم کے الزامات لگا کر جو مقدمات درج کرنے کا رجحان ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ ان سنگین جرائم کے الزامات لگاتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین پر اور مقدمات قائم کرتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک امر ہے. اور یہی ہوا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شہباز گل کیس تھا اس میں اہم سوالات یہ اٹھائے کہ کیسے سنگین غداری کا جو مقدمہ ہے وہ بنایا جا سکتا ہے ایک شہباز گل کے خلاف. عدالت نے یہ کہا کہ ان کی جو تقریر ہے اس میں یا تو اس تقریر کے بعد کوئی ایسے حالات خراب ہو گئے ہوں، بہت زیادہ ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہوا ہو، تو تب تو اس جرم کی یا اس دفعات کے لگانے کی کوئی سمجھ آتی ہے. لیکن ایک شخص نے ایک بہت افسوسناک عدالت نے یہ کہا کہ کسی بھی طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ان کی تقریر کو، بلکہ وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ، غیر مناسب اور ایک نفرت انگیز تقریر تھی. لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے ہماری آرم فورسز سے متعلق بات کرتے ہوئے یا سیاست میں ان کو گھسیٹتے ہوئے. لیکن عدالت نے کہا کہ اس ساری صورتحال کے باوجود بھی یہ غداری کا مقدمہ یا جو سیڈیشن یا میوٹنی کا مقدمہ ہے اس کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا. تاہم عدالت نے کہا کہ کیونکہ ہم ابھی ضمانت کو فیصلہ کر رہے ہیں اور ضمانت کسی بھی صورت ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا ضمانت سے، اور عدالت نے 4 بنیادی سوالات اٹھائے. عدالت نے یہ کہا کہ کیسے یا تو شہباز گل نے کسی عام فورسز کے کسی رکن سے رابطہ کیا ہو، اگر اس کا کوئی ناقابل تردید شواہد ہوں تو اس کے اوپر عدالت ان کی ضمانت سے ان کی ریجیکٹ کر سکتی ہے درخواست، یا تو یہ خدشہ ہو کہ شہباز گل دوبارہ آ کے یہ جرم کریں گے تو اس خدشے کا بھی اگر اظہار کیا جائے تو تب بھی ان کی ضمانت نہ دی جائے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر جو خدشہ ہو کہ شواہد ٹیمپر کر سکتے ہیں شہباز گل تو پھر بھی ان کو ضمانت سے محروم کیا جا سکتا ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر عدالت اس بارے میں ان کی ضمانت منظور کرتی ہے. اور 5 لاکھ مگر اس کے ساتھ ہی عدالت نے خاص طور پہ آج مینشن کیا جو ٹرائل کورٹ میں اس حوالے سے جو معاملہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کورٹ جہاں پر یہ پورا مقدمہ چلا ہے، شروع میں چل بھی رہا ہے، جو اصل جگہ ہے وہاں پر بھی پولیس کی کیس کی خامی اور اس بغاوت کے کیس کی خامیاں جو ہیں وہ آیا ہوئی ہیں اور ٹرائل کورٹ نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. جی بالکل کامران صاحب، ٹرائل کورٹ نے جو 13 دفعات شامل کی گئی تھی اس ایف آئی آر میں، اس میں سے 12 دفعات کو تو بہت انٹرم سٹیج کے اوپر یہ کہا کہ اس میں ان کا جرم نہیں بنتا. صرف ایک جو سیکشن 131A تھی اس کے تحت یہ کہا گیا کہ عام فورسز کو جو ان کو بغاوت پر جو اکسانے کا الزام ہے اس میں عدالت نے ان سے اتفاق نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانت مسترد کی تھی. تو عدالت نے یہ کہا کہ ہماری جو عام فورسز ہیں وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کے بیان سے متاثر ہو جائیں، اور عام فورسز جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈسپلن ہماری آرگنائزیشن ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے کسی کی سپیچ یا کسی کے کہنے سے ان میں کسی بھی طریقے سے ڈسپلن خراب نہیں ہو سکتا. تو عدالت نے یہ کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے بالکل درست جو ہے وہ آرڈر پاس کیا تھا اور نہ ہی اس کو پولیس نے کہیں پر چیلنج کیا ہے. تو عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا تو آپ نے تو یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو 12 سیکشنز پہ عدالت نے جو فیصلہ ٹرائل کورٹ نے دیا تھا کہ ان کو ختم کیا جائے یا ان کی بنیاد کے اوپر ضمانت دی جا سکتی ہے تو وہ تو آپ نے چیلنج نہیں کیا، لہٰذا آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. جو 13ویں دفعہ تھی اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر بھی شہباز گل کو ضمانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور عدالت نے اب تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے اور اس تفصیلی فیصلے میں عدالت اس بات کی بھی وضاحت ضرور کرے گی کہ یہ جو اس طرح کے سنگین جرائم کے الزامات لگا کر مقدمات قائم کرنے کا سلسلہ ہے یہ اب بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ عدالت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس طرح کے جو غداری اور بغاوت کے جو الزامات عائد کر کے کسی کے خلاف بھی مقدمہ قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے اب یہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب بھی لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کے قوانین کا استعمال کرتے ہیں. بعد ازاں کہتے ہیں اور یہ وہی معاملہ ہے جس میں عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہے.
جی بالکل کامل صاحب، اس پہ آج عدالت نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ کیسے کسی کی سپیچ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ ہم ایک موقع دیتے ہیں کہ پولیس یا جے آئی ٹی جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ کیسے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جو خاتون جج سے متعلق بیان ہے وہ کیسے دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ اگر ہم موقع دیتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم عمران خان کے بیان کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ دہشت گردی کا یہ مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور اگر عدالت جو جے آئی ٹی ہے اس نے فیصلہ نہ کیا تو پھر عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ مقدمہ دہشت گردی کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔